شبیر یہ کیا بات ہوئی، بتاؤ خیر منکر ماتم شبیر یہ کیا بات ہوئی، ارے خون ہمارا بہے، ارے خون ہمارا بہے اور جان تمہاری، مل کے اتنی بلند ایک درود پڑھ لیں. یہ خدا نے فرمایا بیشتر پیاموں میں، یہ خدا نے فرمایا بیشتر پیاموں میں، جو ہے دشمن زہرا ہے نمک حراموں میں، جو ہے دشمن زہرا ہے نمک حراموں میں، اور جل رہے ہو دوزخ میں، کر رہے ہو پچھتاوا، جل رہے ہو دوزخ میں، کر رہے ہو پچھتاوا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. مل کے نعرہ حیدری پیش کر رہا ہوں. چند مصرے اور ایک بار مل کے درود پڑھے محمد والے محمد. کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی ایک شے کا عزادار لٹا دے، مرضی ہے رحمت کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے، عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن، اور ہم علی والے ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں غنی غنی بنتے ہیں دنیا والے، جتنے پیسوں میں غنی بنتے ہیں دنیا والے، اتنے پیسوں کی تو لوبان جلا، اتنے پیسوں کی تو لوبان
جلا دیتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. چار مصرع اور پیش کر رہا ہوں. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا. دیکھیے گا بھائی پتنی صاحب. غم حسین ہے دیار گیا. جہانا قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. جہانا قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. اور یہ غلط فہمی امت کی ہمیشہ پہلی محرم کو دور کرتا ہوں کہ یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی. کہتے ہیں کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا ایک شہزادے اور ایک حرامزادے کی جنگ تھی. یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی. قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. غم حسین. قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مل کے اپنی عقیدت اور ولایت دکھائے مولا سے. دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، آخری آدمی تک جتنا بلند یہ نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. مل کے ایک بار بآواز بلند درود پڑھے محمد وآل محمد. چار مصرع اور پیش کر دیتا ہوں. باغ جنت تیری دلکشی اور ہے. توجہ. باغ جنت تیری دل ہے کربلا کی مگر بات ہی اور. کربلا کی مگر بات ہی اور ہے. اور ابن زہرا کہاں، ابن ہندا کہاں، ابن زہرا کہاں، ابن ہندا کہاں، ابن زہرا کہاں، ابن ہندا کہاں. روشنی اور ہے تیرگی اور، روشنی اور ہے تیرگی اور ہے. کربلا کی مگر بات ہی اور ہے. کربلا کی مگر بات ہی اور ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. تیغ حیدر کی، سمجھنا آپ کا کام، تیغ حیدر کی
ہر ایک پہ چلتی نہیں، تیغ ہے در کی ہر ایک پہ چلتی نہیں، چلتی نہیں، دل جلے اور ہیں دل جلی اور نہیں سمجھ پائے، ہاں دل جلے اور ہیں، مل کے نعرہ حیدری حیدری، باغ جنت تیری دلکشی اور ہے، اور کیا تک، ایک بار مل کے درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اتنی دیر قبلہ آ رہے ہیں، مل کے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں آواز نکالیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات. 1439 ہجری کے محرم کا آغاز دوسری تقریر امام بارگاہ چاردہ معصومین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. دین و حکمت اور امامت پر ہم کل تمہیدی طور پر اپنی گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں. دین جو کہ ہم سب کا دین ہے، جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دین کو پسند کر لیا. جس دن اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس دین سے راضی ہو گئے، وہ دن غدیر کا دن تھا. ہم اس دین سے راضی ہو گئے، یعنی یہ منشور قرآن میں درج ہو گیا، اور ایک سچائی جو کہ آج بھی ہر گھر میں کلام الہی موجود ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ آیت موجود ہے قرآن میں، اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے اور بھی ادیان آئے. ادیان یعنی دین کی جمع، بہت سے دین آئے، لیکن اس دین سے ہم راضی ہو گئے. یعنی اور دین جو اس سے پہلے تھے
موجود تھے، وہ بھی اللہ کی راہ پر بلا رہے تھے، اور وہ دین بھی اللہ کے دین تھے، لیکن دین پر چلنے والوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اور یہ آخری دین جو اللہ نے بھیجا، کچھ اس شان سے سرکار دو عالم نے اس دین کو چلایا، دین کا حصہ ہر وہ بات ہوگی جو پیغمبر کا عمل ہے، اور پیغمبر کے ہر عمل میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ سلسلہ رہا 23 برس مکے سے لے کر مدینے تک، اور اس لحاظ سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں کہ اس دین کے نام کتنے ہیں، اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی چیز کے اتنے بہت سے نام کیوں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن کے اتنے بہت سے نام کیوں ہیں، ایک ایک سورے کے بہت سارے نام کیوں ہیں، یہ سب موضوعات ہیں، اور یہ سب ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اگر یہ جزیات آپ کے ذہنوں میں وقتاً فوقتاً تقریر کی صورت میں حافظے میں محفوظ رہے تو ہر آنے والے عنوان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کبھی کہا کہ ھذا سبیلی، یہ دین اے میرے حبیب آپ کا راستہ ہے۔ ھذا سبیلی، یہ آپ کا راستہ ہے۔ ھذا، آپ کا دین میرا ہے، تو جو لوگ پارٹیشن کر دیتے ہیں، حصے کر دیتے ہیں، اللہ کا حصہ الگ ہے، نبی کا حصہ الگ ہے، علی کا حصہ الگ ہے، نہیں، کچھ الگ کچھ نہیں ہے، سب ایک ہے۔ اگر آپ ٹکڑوں میں دین کو تقسیم کریں گے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی اللہ ذکر کرتا ہے، پورا قرآن اس نظریے سے پڑھتے چلے جائیے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ جب اپنا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی نبی کا ذکر کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ علی کا ذکر کرتا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ جب ولایت کا اعلان کرتا ہے، میں ولی، رسول ولی، علی ولی، میرا دین، نبی کا دین، علی کا دین، میرا راستہ، نبی کا راستہ، علی کا راستہ، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ راستے جدا جدا ہو گئے۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ پورا دین 23 برس آتا رہا۔ جس دن ولایت علی کا اعلان ہوا اس دن اللہ نے کہا اب میں راضی ہوا، راضی اب ہوا۔ راضی اب ہوا تو اللہ راضی ہو جائے، یہ دعائیں قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ولایت علی سے اللہ راضی ہو گیا، خود ہی اس نے اعلان کروایا اور پھر کہا راضی۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، الگ نہیں ہے کچھ،
دنیا اطاعت الہی کی بات کر رہی ہے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے، اور صاحب امر کی اطاعت ہے۔ علی کو صاحب امر اس لیے کہا کہ آخری قیامت تک پکارا جائے گا صاحب امر۔ دیکھیے، تقسیم نہ کریں، ٹکڑوں میں نہ بانٹیں، الگ الگ حصے، اتنا حصہ اللہ کا ہے اور اتنا نبی کا ہے اور اتنا ائمہ کا ہے اور اتنا حصہ خلفاء کا ہے اور اتنا حصہ بادشاہوں کا ہے۔ نہیں، کم از کم 3 ذکر تو ساتھ ہوں گے۔ اب اوروں کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اللہ، رسول اور اللہ کا ولی، یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ تینوں الگ نہیں۔ امامت میں نے دین اور حکمت کے ساتھ امامت موضوع اس لیے رکھا تاکہ میں سمجھا سکوں کہ وہ دین جو اللہ کا آخری دین ہے، جسے دین کہتے ہیں، جس پہ ہم سب چل رہے ہیں، پچھلے چل چکے، چل کے چلے گئے، آنے والے اس پہ چلیں گے۔ دین ایک ہے، اسلام دین ایک ہے، فرقے چاہے جتنے ہوں، چلنا سب کو دین پر ہے۔ دین کو چلانے کے لیے جو ہدایت کا راستہ مقرر کیا گیا، اس کا نام اللہ نے امامت رکھا، اور امامت جو ہدایت کرے گی، اس ہدایت کا نام اس نے حکمت رکھا۔ امام کا ہر عمل حکمت ہے۔ بس یہ موضوع رہے گا اور ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور جیسا کہ ابھی کہا کہ قرآن کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا ایک ہی نام کیوں نہ رکھ لیا، بس اللہ کافی تھا، اللہ کافی تھا۔ اتنے بہت سے نام، اتنے بہت سے، سرکار کا ایک نام نہیں، جتنے اللہ کے نام اتنے ہی سرکار دو عالم کے نام، اور جتنے اللہ اور رسول کے نام اتنے ہی علی کے نام، اور جتنے اللہ اور رسول اور علی کے نام اتنے ہی شہزادی کونین سیدہ نساء العالمین کے نام، اور اتنے ہی نام امام حسن کے، پھر اتنے ہی نام امام حسین کے، اور یکے بعد دیگرے 5ویں امام سے لے کر امام زمانہ تک اتنے ہی نام، اور پھر قرآن کے بھی اتنے ہی نام، اور پھر اللہ کے منصب، یہ سب الگ الگ نہیں ہیں چیزیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ولایت الگ ہے اور امامت الگ ہے، اولی الامر الگ ہے، نہیں، سب ایک ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے آج کی حکومت اور جمہوریت میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ابھی حال میں یہ حکومت جو آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ سب مقرر ہے۔ جہاں جمہوریت ہوگی ہر ملک میں ایسا ہوگا۔ اب سب آپ نے وزیر خزانہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک اور منصب ہے وزیر داخلہ، جسے وزارت داخلہ کہتے ہیں، اور ایک آپ نے سنا ہوگا وزارت خارجہ، وزیر خارجہ۔ لیکن جس دن سے یہ والی حکومت آئی، وزیر خارجہ
نہیں بنایا گیا. کسی نے پوچھا بھی نہیں اور کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ والا منصب کیوں خالی رکھا گیا. اور جب کبھی کسی نے اگر سوال بھی کیا تو اس کو جگہ کو بھرنے کے لیے انہوں نے کہا سرتاج عزیز صاحب یہ وزارت دیکھ رہے ہیں. یعنی شاید ملک کا جو سب سے بوڑھا تھا. دیکھیے سب سے محنت والی وزارت یہ ہوتی ہے. وزارت داخلہ یہ کہ ملک کے اندر ہی رہنا ہے. وزارت خارجہ یہ کہ جتنے ملک ہوں سب میں جانا ہے, لمبے لمبے سفر ہیں طے کرنا ہے. تو جو سب سے بوڑھا ہے, جو تھکا ہوا ہے, اس کو وہ عہدہ دیا ہوا ہے. اور وہ عہدہ نہیں ہے, عہدہ نہیں دیا بھائی آپ اس کو وزیر خارجہ بنا دیتے. نہیں, وزارت دیکھنے لیکن وزیر خارجہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ وہ قلمدان وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کے معنی حق یہ ہے کہ وزیر اعظم جب چاہے بہت سی کرسیاں اپنے قبضے میں کر سکتا ہے. چونکہ وزارت خارجہ بیرون تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے, تو جو امپورٹنٹ وزیر اعظم کے بعد ہوتا تھا تو ہوتا کیا, اگر کوئی وزیر خارجہ بن جاتا تو وزیر اعظم کو دعوت نامہ نہیں ملتا. بھائی وزارت خارجہ کو دعوت, وہ دیکھیے دورے پہ گئے, اب اس ملک میں گئے, اب اس وزیر اعظم گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ تو بس خالی انہوں نے پل کا افتتاح کر دیا, سڑک کا افتتاح کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو اپنے ہاتھ میں یہ قلمدان رکھا کہ بحیثیت وزیر اعظم بھی اور بحیثیت وزارت خارجہ بھی میں ہی دورے کروں اور باہر کے لوگوں سے میں ہی ملوں. اس لیے کہ صرف بات چیت تو ہوتی نہیں, کچھ معاملات اور بھی طے ہوتے ہیں, کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, تو بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی وزارتیں ایک آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. یہ بھی وزارت دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسپیکر ہے, اگر وزیر چلا گیا تو اسپیکر سب کچھ دیکھ رہا ہے. حالانکہ ہاؤس اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن وزیر کے جانے پر یا وزیر اعلیٰ کے جانے پر یا وزیر اعظم کے جانے پر وہ پورا نظام دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں بھائی. اس میں آپ نے اگر نقل کی ہے تو کہیں سے یہ سارا سسٹم بنایا ہے, آپ نے پالیسی بنائی ہے. ظاہر ہے کہ سیاست جو ہے وہ یونان سے نکلی. یہ سارے نام لفظ سیاست ہی یونانی لفظ ہے. لفظ پولیس یونانی لفظ ہے, اسمبلی لفظ ظاہر ہے کہ یونانی لفظ ہے. تو جمہوریت بھی وہیں سے نکلی, حکومت کے طریقے بھی وہیں سے نکلے. یونان نے آغاز کیا, ترقی کرتے کرتے ملکوں میں چیزیں بڑھ گئیں, کچھ لفظ کہیں کے کہیں مشہور ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ نظام نقل کہاں سے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کائنات کے نظام کو بندہ نقل کر رہا ہے, اور اس نے سن رکھا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک مالک کائنات ہے, اور وہ پوری دنیا کو چلا. جس کے دل میں بادشاہت کروٹیں لیتی ہے وہ آئیڈیل یہ بناتا ہے کہ جیسے کائنات کو اللہ چلا, اب ہم ہو گئے خدا. اور ایسا غرور پیدا ہوتا ہے حکومت ملنے کے بعد. پھر آخر میں یہی اعلان کرتا ہے میں ہی خدا ہوں. یہی کہانیاں نمرود کی ہیں, شداد کی ہیں, فرعون کی ہیں, حامان کی ہیں. یعنی بعد میں کمند ٹوٹی کہاں جا کے, خدائی کا دعویٰ کر دیا. خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو جب تک خدائی کا دعویٰ بندہ کرتا رہا, حکومت کے ذریعے کرتا رہا, خود کیا دعویٰ, خود دعویٰ کیا مجھے خدا کہو. وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا کہو. خدائی شان تو پیدا نہیں ہوئی نا ان میں, خدائی شان پیدا نہیں ہوئی. اب اس میں گھبراہٹ نہ ہو کہ وہ منصب اللہ والا منصب تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا.
اور اس کی مرضی ہے جس کو دے دے. تو اس نے پہچان کے لیے نام رکھے, اسی کا نام اس نے رسالت, نبوت, خلت, خلیل ہے, دوست ہے. اور پھر کہا ولایت, امامت, ہادی, یہ سارے نام لے کے قرآن میں اللہ نے پکارا. تو اتنے قلمدان کسی کے پاس جمع ہو جائیں تو غدیر میں اگر ولایت کا اعلان ہوا ہے تو وہ صاحب امر بن چکے تھے, عہدہ پا چکے تھے, امام تھے. امامت وہ عہدہ ہے جو بٹتا نہیں, وہ پیدائشی ہوتا ہے. جس دن کعبے میں آئے تھے اس دن بھی امام تھے, جب رسول کی گود میں پل رہے تھے اس دن بھی امام تھے. آپ کہیں گے دلیل, ارے دلیل کیا ہے؟ تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ امام حسن سے ایسے بات کر رہے ہیں چھوٹے بچے سے جیسے وہ سمجھ رہا ہے. کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جھولے میں ہیں جب بھی امام, یہ بچے ہیں جب بھی امام, یہ جوان ہے جب بھی امام, یہ کھڑے ہو تو امام, یہ بیٹھ جائیں تو امام. اور اس کے بعد آخری جملہ کہہ کے رسول نے تمام کر دیا, یہ ہیں میری گود میں لیکن یہ یہاں نہیں دیکھتے, یہ لوح محفوظ کا مطالعہ. امام حسن یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. بس لوح محفوظ ہی تو سب کچھ ہے. پتہ چلا ہر ایک لوح محفوظ نہ دیکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر امام لوح محفوظ دنیا میں نہ ملاحظہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہیں رہتا تھا, وہ فرشتوں کا استاد تھا اور لوح محفوظ پڑھا کرتا تھا. تو کیا معاذ اللہ امام ایسا ہے کہ شیطان تو پوری لوح پڑھ کے آیا ہے اور جو دین کو چلائے گا ٹیلی ویژن شروع ہوا, پی ٹی وی تو تھا ہی, پرائیویٹ کا دستور ہوا اور ہر ایک کو لائسنس مل گیا. سب نے اپنے نام رکھ لیے اور کھول کے بیٹھ گئے. جگہ جگہ آفس بنا کے فلاں ٹیلی ویژن اور فلانا ٹیلی ویژن. تو سب ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے آگے کون نکل جائے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ اخبار جنگ موجود تھا, مشہور ادارہ, ان کو آسانی ہوئی اپنے ٹیلی ویژن کو مشہور کرنے میں, اور وہ جلدی جلدی ہر ایک ادیب, شاعر, عالم تمام پہنچ رہے تھے. ایسے انہوں نے نوجوان لڑکے رکھ لیے, انہوں نے کارڈ لٹکا لیے, انہیں سب کے گھر معلوم تھے, جلدی جلدی فلاں کو لائیے, فلاں کو لائیے, فلاں کو لائیے, اور روزانہ مذاکرے ہونے لگے. ایسے میں ایک پروگرام شروع ہوا الف, اور اس میں بحث شروع ہو گئی امامت, اور اس کی کئی قسطیں اس کی جو تھی وہ ہم ہی سے متعلق ہو گئیں. اور ذل رضا صاحب کے والد گرامی جو آج کل لاہور میں مجلس سے پڑھ رہے ہیں, جناب
प्रोफेसर हुज्जतुल इस्लाम सैयद ज़िले सादिक साहब जैदी मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी थे, डॉक्टर असरार भी थे, और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो जब इमामत की बहस शुरू हुई तो जाहिर है कि हम लोगों को अपने नज़रिए से इमामत की बात करनी थी। वहाँ ये मसला दरपेश था कि जो हमारा नज़रिया इमामत के लिए है वो जानते ही नहीं, वो सिर्फ इमाम उसे कहते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। देखिए, इसलिए कि जो मुहद्दिस होते थे कभी वो इमाम हुए थे, जैसे इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा। अब वो दौर ख़त्म हुआ, यानी वो फ़लसफ़े का इमाम, इल्म कलाम का इमाम, हदीसों का इमाम, वो सिलसिला एक दूसरे का शागिर्द बन रहा। जैसे इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, और मुख्तलिफ इमाम, जो भी काम कर रहा है मेहनत का उसको इमाम। और फिर जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया तो फिर यही सिलसिला रहा कि फिर इमाम साहब, हर मस्जिद के इमाम साहब। ये हुआ। अब जाहिर है कि इमामत को ऐसी जगह पहुंचाया कि फारसी शायरी और उर्दू शायरी का वो मौजू बन गया, और शुअरा बड़े हैरान हुए, खुसूसन मीर तकी मीर, और मीर तकी मीर से मुतासिर हुए गालिब और इकबाल। तो उन्होंने भी ये सब कहा कि ये बड़ा मसला है साहब। मीर ने कहा, मस्जिद में हुआ आके इमाम आज कहां से? कल तक तो यही मीर खराबात नशी था, अपने ऊपर डाल के बात कह दी कि कल सड़क के किनारे पड़ा होता था, अब जो जाके मस्जिद में देखा तो मीर नमाज पढ़ा। अब अल्लामा इकबाल ने भी वही नजरिया सोचना शुरू किया। कौम क्या चीज है? कौमों की इमामत है क्या? क्या समझेंगे बेचारे ये 4 रकत के इमाम? कौम की इमामत और है, इकबाल कह रहे हैं, अल्लामा शायर मशरिक कह रहे हैं। तो इस चीज को समझना है कि इमाम क्या है। इतनी गुफ्तगू इकबाल ने की, कम से कम 70 शेर इकबाल ने सिर्फ इमामत पर कहे। कहते रहे, लेकिन इमामत नहीं समझे इकबाल। देखिए, इतने शेर कहकर भाई क्या समझे थे और क्या कह रहे थे, ये सब पता कैसे चला वो भी आपको बता दूं। हुआ ये कि पहले जमाने में मशहूर हस्तियां आपस में एक दूसरे को खत लिखते थे, शुअरा अदीबों को। फिर एक और खुतूत नवेसी हुआ करती थी, वो ये सिलसिला था, शागिर्दों को लिखते थे खत। फिर एक और सिलसिला था कि वो परेशान होते थे अपने खर्चे वगैरह के लिए। तो उस ज़माने में स्टेट्स थी और स्टेट का दौर था, तो वो हर स्टेट को ख़त लिखते थे जानकारी वाले किसी वज़ीर को कि आप फलाने नवाब साहब से कहिए, राजा साहब से कहिए, निज़ाम दक्कन से कहिए कि हमको बुला लें वहाँ, और कोई कलमदान, कोई ओहदा दे दें लुगत बनाने का, कोई या शागिर्दी के लिए रख लें, हमें उस्ताद बना लें, या घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ज़ाहिर परेशानी तो थी। तो ये सारी बाद में 100 साल के बाद वो खतूत कहीं से मिल जाते थे, इसलिए कि मशहूर लोगों के खत आते थे तो सब जमा कर करके रखते थे। एक खत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, भाई ये तो बहुत कीमती है, और वो खत फाइल में लगाए जाते थे। तो अल्लामा इकबाल का मामला ऐसे पता चला कि इकबाल पे रिसर्च के लिए बड़े बड़े इदारे बने, इकबाल एकेडमी, बस्म इकबाल, और
لاہور میں اقبال اکیڈمی بن گئی، انڈیا میں بن گئی، سری نگر کشمیر میں علامہ اقبال پہ بڑا کام ہوا ہے، حیدرآباد، جہاں جہاں اقبال رہے، جہاں جہاں انوالو تھے وہ، وہاں لوگ بھائی بہت بڑی ہستی، بہت، اب تو پاکستان کے بانی ہو گئے تو اب اور بڑی ہستی ہو گئے، اور شاعر تو بڑے تھے ہی اور وہ فلسفی بھی تھے۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ سارے خطوط 3-4 جگہ سے خبر آئی، یہاں بھی اقبال کے خطوط ہیں، یہاں بھی اقبال کے خطوط ہیں، یہاں بھی اقبال، وہ سارے خطوط ایک صاحب دوڑ کے سب جگہ گئے اور سب سے سارے خطوط جمع کر کے، ڈاکٹر اکبر حیدری صاحب تھے، انتقال ہو گیا ان کا، ہمارے بہت پکے دوست تھے، انہوں نے سارے خطوط جمع کیے اور جمع کر کے وہ چھاپ کے قصہ پورا لکھ دیا کہ اس خط میں کیا بحث ہے۔ اتفاق سے وہ کتاب یہاں پاکستان سے بھی چھپی، غالب اکیڈمی ناظم آباد نے چھاپی اور انڈیا سے بھی چھپی۔ تو وہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں سارا معاملہ آ جائے گا۔ تو آپس میں جب وہ خطوط آپ پڑھیں گے تو اس میں کچھ خطوط خواجہ حسن نظامی کے ہیں، کچھ خطوط جو ہیں وہ سر اکبر حیدری جو کہ حیدرآباد دکن اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے، کچھ خطوط ان کے ہیں، کچھ اکبر الہ آبادی کے ہیں۔ اب وہ سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اکبر الہ آبادی خواجہ حسن نظامی کو لکھ رہے ہیں، وہ ان کو لکھ رہے ہیں اور وہ ان کو لکھ رہے ہیں، اور اس میں بات چیت یہ چل رہی ہے کہ ہاں علامہ اقبال کا خط آیا تھا، اکبر الہ آبادی خواجہ حسن نظامی کو بتا رہے ہیں کہ ان کا خط آیا تھا اور وہ آج کل بہت پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں بہت دنوں سے پریشان ہوں کہ امامت کسے کہتے ہیں، امامت کے کیا معنی ہیں، اور یہ منصب کیا ہے۔ دیکھیں اقبال پریشان کیوں؟ اس لیے پریشان ہے کہ ان کے یہاں تو نماز پڑھانے والے کو امام کہتے تھے، ہمارے عقیدے میں، اثنا عشری عقیدے میں پیش نماز کہتے ہیں، پیش امام نہیں کہتے، ہمارے یہاں نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم 12 امام پر رک جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا نام اثنا عشری ہے، یعنی 12 کو ماننے والے، ہمارا تو نام ہی ہے 12 کو ماننے والے۔ اس لیے اگر ہم 4 اور مان لیں، امام حنبل کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام ابو حنیفہ کو، تو 12 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 16۔ تو اثنا عشری کہلوا کے 16 کو مانے، نام ہی دیکھیے نا، یہ نام کیوں؟ ایک نام شیعہ بھی ہے، ملت جعفریہ بھی نام ہے، تو بھائی ہر ایک کے بہت سے نام ہوتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے تمہید میں سنا اللہ کے کتنے نام، نبی کے کتنے نام، علی کے کتنے نام، قرآن کے کتنے نام، ہر امام کے کتنے نام، شہزادی کے کتنے نام، ارے ان کی جو قوم ہے اس کے بھی بہت سے نام ہیں۔ ارے بعض فرقے تو ایسے جن کا ایک ہی نام ہے وہ بھی مشہور نہیں ہے۔ اچھا ہماری دیکھیے عرفیت بھی نہیں بن پاتی، دیکھیے لفظ شیعہ جو ہے اس کی عرفیت کیسے بنے گی؟ نہیں بن سکتی۔ اور بھئی دیکھیے کسی کا نام جعفر ہے، انہوں نے کہا جفن ہو گئے، مطلب نام بگاڑ کے عرفیت رکھی جاتی ہے۔ اب سنت سے آپ جو چاہے بگاڑ کے نام عرفیت رکھ لیجئے، لیکن شیعہ لفظ بگڑتا ہی نہیں، اپنی جگہ رکا رہتا ہے، یا تو شیعہ کہیے یا پھر کسی اور لفظ سے یاد کیجئے، جعفری کہہ دیجئے، ملت جعفریہ کہہ دیجئے، ملت گریہ کن کہہ دیجئے، رونے والی قوم کہہ دیجئے، اثنا عشری کہہ دیجئے، پنجتنی کہہ دیجئے، اور پھر اس کا اثنا عشری 12 کو ماننے والے، ہے نا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عقائد رکھتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں، حیات القلوب علامہ مجلسی کی، علامہ ہلی کی الفین، جس میں یہ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، امامت کیا ہے، جس کا آغاز ہم قرآن سے کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں جب آپ امامت کی آیتوں کو گنیں گے، عجیب اتفاق ہے،
کہ جیسے ہی آپ گنیں گے کہ امامت پر قرآن میں آیتیں کتنی ہیں تو کل 12، کل 12۔ تو معاملہ تھا نازک۔ شیعت میں تصور امامت کچھ اور ہے اور فرقوں میں کچھ اور ہے، اس لیے اقبال نے چونکہ سب کو پڑھا تو ہو گئے پریشان، تو الہ آباد کے جسٹس اکبر الہ آبادی کو خط لکھا، پھر حیدرآباد دکن میں وزیر اعظم کو خط لکھا، پھر دہلی میں جو نظام الدین اولیاء کے گدی نشین خواجہ حسن نظامی تھے ان کو خط لکھا، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا خط آیا تھا، وہ آج کل بہت پریشان ہیں، وہ امامت کے معنی جاننا چاہتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ بحث ہوتے ہوتے پھر خطوط اس طرف مڑ گئے کہ اکبر الہ آبادی نے خواجہ حسن نظامی سے بات چیت کی، خواجہ حسن نظامی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس خط آیا تھا علامہ اقبال کا، انہوں نے یہ کہا اب مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے امامت کے معنی معلوم ہو گئے، مجھے امامت کے معنی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیسے پتہ چل گئے؟ وہ تو بہت تشویش میں تھے، ایک ایک سے پوچھ رہے تھے، خطوط لکھ رہے تھے، کتابوں میں تلاش کر رہے تھے۔ ان کا ہاں وہ اتفاق یہ ہوا کہ ایرانی عالم مجلس پڑھنے کے لیے لاہور میں نواب صاحب نے اپنی حویلی پر، نثار حویلی میں عشرہ پڑھنے زنجانی صاحب آیت اللہ کو بلایا، تو ایک دن اقبال ان کی مجلس میں چلے گئے۔ مجلس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ امامت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے 10-12 آیتیں پڑھ کے کہا امامت اسے کہتے ہیں۔ تو اقبال نے خط میں یہ لکھا کہ جب میں نے آیہ مباہلہ سنی، جب آیہ غدیر سنی، جب آیہ تطہیر سنی تو میرے سمجھ میں امامت آ گئی۔ پتہ چلا غدیر کی آیت دنیا کے اماموں کے لیے۔ پتہ چلا آئے تطہیر صرف 12 امام اور 14 معصوم کے لیے ہے، اس میں کوئی نہیں آتا۔ مباہلے کی آیت 12 امام آتے ہیں اس میں۔ دیکھیے عربی کی جو ترکیبیں جانے اور اس کی قواعد جانے اور گرامر جانے، حدیث قصہ سنے، بالوہا و بنوہا، تو بھائی حد بتائی کہ کتنے بیٹے اس میں آتے ہیں بنوہا، اور جب کہہ دیا جائے ابنانا و ابناکم تو کتنے بیٹے آتے ہیں، یعنی گنجائش زیادہ کی رکھی گئی، لے 2 گئے، گنجائش زیادہ کی رکھی گئی، لے 2 گئے، تاکہ اس کے بعد جتنے آتے رہیں بنوہا ابنانا، تو مہدی پہ جا کے بیٹوں کی تعداد رکے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے جو امام ہوتے ہیں صرف نبی امام بناتا نہیں بلکہ وہ امام بھی ہوتے ہیں اور سب کے سب نبی کے بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کو سمجھ رہے ہیں، پتہ چلا امام کا نبی کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ 12 کے 12 نبی کے بیٹے، امام ابو حنیفہ رسول کے بیٹے۔ اور اس کے بعد اقبال نے اب جب امامت سمجھ لی، پھر انہوں نے جو شعر کہے وہ سمجھ سمجھ کر، پھوک پھوک کر
انہوں نے قدم رکھے اور پھر انہوں نے جناب ایک شعر امامت کی شان میں یہ کہا. وہ سمجھ گئے کہ امامت لفظ کو کہیں پر استعمال کر دینے سے منصب نہیں بنتا، منصب بنتا ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے قرآن میں ہے کہ یہ سارے انسان چلتی پھرتی میتیں ہیں. آیت ہے قرآن کی، یعنی دیکھنے میں زندہ ہیں لیکن یہ میتیں مردہ ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ جمع کر لیں، امامت، نبوت، رسالت. بدر کی لڑائی ختم ہوئی، فتح ہو گئی لڑائی. صحیح بخاری میں ہے کہ پھر سرکار نے کہا کہ جتنی ہمارے شہداء کی لاشیں ہیں سب کو جمع کرو. سب لاشیں جمع کی گئیں اور حضور نے کہا کہ اب انہیں دفن کرو. اپنی نگرانی میں دفن کیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہاں سب شہداء دفن ہو گئے. بدر کے میدان میں شہداء کی قبریں بن گئیں، اب بھی موجود ہیں. شہداء بدر کی قبریں میدان میں موجود ہیں، میں نے بھی زیارت کی، موجود ہیں قبریں. ایک 4 دیواری، اس کے اندر سب کی قبریں شہداء بدر کی، مقام بدر. اب اس کے بعد بخاری ہے، بخاری شریف، سرکار نے کہا اب جو کافر مارے گئے ہیں ان کی لاشیں جمع کرو، ان کی لاشیں. اور کہا کہ ایک جگہ گھسیٹ کر سب کو ایک جگہ قطار میں لاشیں رکھ دو. قطار میں رکھ دی گئی. سرکار کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور ہاتھ میں وہ تیر لے کے آپ ہلاتے جا رہے تھے. اور اس کے بعد تمام کافروں کے سرہانے پہنچے اور رکے اور اس تیر سے اشارہ کرتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے ہاں بھائی فلاں ابن فلاں، ہاں بھائی فلاں ابن فلاں، ہاں بھائی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. نام لیتے اور ولدیت کے ساتھ. جب سب کے نام لے چکے تو کہا اب یہ بتاؤ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ تمہارے خداؤں نے تم سے جو وعدہ اس کا کیا ہوا؟ اس کا کیا ہوا؟ چونکہ وہ اپنے بتوں کو ڈنڈوں پہ چڑھا کے بدر میں لے کے آئے تھے، سارے بت لے کے آئے تھے. تو بڑی منتیں مانی تھیں بدر میں اپنے بتوں سے کہ یہ لڑائی ہم جیت جائیں. تو سرکار نے فرمایا ہمارے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں تمہیں فتح دیں گے. ہمارے اللہ نے وعدہ کامل کیا. اب بتاؤ تم نے اپنے خداؤں سے جو کہا تھا تو کیا تمہارے خداؤں نے کچھ تم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ پورا ہوا؟ بات تو کل اتنی ہے. ختم یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا بخاری شریف میں کہ ایک شخصیت ساتھ ساتھ چل رہی تھی. جب آپ نام لے کر پکارتے اور بات کرتے مردوں سے تو اس شخصیت نے کہا آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ پلٹے اور پلٹ کر کہا تم سے بہتر طریقے سے یہ ہماری بات اس طرح تم نہیں سنتے. یہ تم سے بہتر طریقے سے ہماری بات سنتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاں انسان چلتی پھرتی میت ہو اس سے کیا بات ہو یہ بتا دیجئے. اور اس نے کتنا دین سمجھا اور اس نے کتنا امام سمجھا. ان کا بھائی چلو امتحان کرتے ہیں، علی کو امام بنا گئے ہیں تو ان کی امامت کا امتحان کر لیں، امتحان کر لیں. کیا یہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں؟
اس لیے کہ رسول نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ یہ امامت کی پہچان ہے، یہ امامت کی پہچان ہے۔ 22 سال کا لڑکا، اس سے کہا ہم کچھ دیں گے تمہیں رقم، تم اس میں جنازے میں لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا، پیسے مل رہے تھے، لیٹ گیا۔ حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا ابھی میں جوان ہوں، آپ مجھے کیوں مردہ بنا رہے ہیں، کیوں میرا جنازہ نکالے دے رہے ہیں، ابھی تو میری حسرتیں بھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن انہوں نے لٹا دیا، اوپر سے چادر ڈالی اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنازہ اٹھا کے علی کے پاس لائے اور کہا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی باہر آئے، لوگ بھی ساتھ تھے، تماشا دیکھنے تو سبھی آئے تھے۔ علی نے 3 بار ان سے پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ آپ میری احتیاط دیکھ رہے ہیں، جنازہ زمین پہ رکھا ہوتا ہے، میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے یوں کیا ہوا ہے۔ اس کی نماز 3 بار علی نے پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تینوں بار انہوں نے کہا پڑھا دیجئے۔ علی نے تکبیر کہی اور پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ ہو گئی تو وہ آگے بڑھے، کہا آپ نے زندہ کی پڑھا دی، یہ تو زندہ ہے، یہ امامت کا امتحان ہے۔ علامہ اقبال نے یہی بات سب سے پہلے سمجھی کہ امام کسے کہتے ہیں۔ یہ واقعہ زنجانی نے اقبال کو سنایا، یہیں سے اقبال سمجھے کہ امام وہ ہوتا ہے۔ تو علی نے کہا لے جاؤ یہ مردہ ہے، انہوں نے کہا یہ زندہ ہے، علی نے کہا یہ مردہ ہے، اور تیسری بار کہا لے جاؤ مردے کو جلدی دفن کر دیتے ہیں، زیادہ دیر نہیں رکھتے، کہ چادر ہٹائیے، کہ تم ہٹا۔ تم ہٹاؤ، لے جاؤ دفن کر دو، لے جاؤ دفن کر دو۔ جب لائے تھے تو زندہ تھا۔ علی نے 3 بار پوچھا، اور کیا پوچھا؟ اس مردے کی۔ جس وقت پہلی بار ہو چکا تھا، امام کی شان یہ ہے بھائی گھبرا نہ جانا، اس لیے کہ یہ فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ تقریر کا حاصل ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر امام زندہ کو کہہ دے کہ مردہ ہے تو مردہ ہے، اور اگر مردہ کو کہہ دے پہلے پورا سورہ مائدہ پڑھ لیجئے، اس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کر مسلسل آیتیں ہیں، پڑھ لیجئے معنی اور تفسیر کے ساتھ۔ کیوں اے عیسیٰ، ہم نے تم کو یہ معجزہ نہیں دیا کہ تم مٹی کے پرندے بناتے تھے اور پھر تم انہیں اڑانے لگتے تھے، اور یہ معجزہ دیا، اور کیا تم ہمارے اذن سے مردے نہیں زندہ کرتے تھے، تم بیماروں کو شفا دیتے تھے،
اللہ احسان گنا رہا ہے عیسیٰ کو کہ ہم نے تمہیں یہ طاقت دی، تو عیسیٰ کو یہ سب دے سکتا ہے، فقر عیسیٰ کو نہیں دے۔ بس اب اس میں کوئی حیرانی کی بات نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ جب مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے اذن سے، لیکن جب علی مردے کو اٹھا تو کہتے تھے قم باذن۔ بس آخر میں یہ چیز سمجھا دوں، میں نہیں چاہتا کہ ذہنوں میں کوئی غلط فہمی رہ جائے اور کوئی گرا رہ جائے، چونکہ حضرت عیسیٰ ابھی طے نہیں ہے کہ عیسیٰ، بھائی جملے کی قدر تو ہونی چاہیے نا، ابھی طے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دین کو اللہ پسند کرے گا کہ نہیں پسند کرے گا، ابھی طے نہیں ہے کہ قیامت تک موسیٰ کے دین کو جانا ہے کہ عیسیٰ کے دین کو جانا ہے، اس لیے سکہ اللہ ہی کا چلے گا۔ جس دن یہ طے ہو جائے گا کہ فائنل دین قیامت تک کون سا جائے گا، تو پھر تین ہی ہستیوں کو رہنا ہے، یا اللہ، یا نبی، یا علی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ کوئی الگ الگ چھوٹی بڑی اطاعت نہیں ہے، آیت میں یہ واضح نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اطاعت اللہ کی، اس سے کم رسول کی، اور سب سے کم علی کی۔ جیسی اطاعت اللہ کی ویسے ہی نبی، اسی طرح کی اطاعت علی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو صاحبان امر ہیں اسی طرح تمہیں اطاعت کرنا ہے۔ لفظ اطاعت ہے، ورنہ لفظ الگ الگ رکھے جاتے۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے اطاعت میرے لیے ہے، سنت نبی کے لیے ہے، سنت نبی کے لیے ہے، اور شریعت علی کے لیے نہیں، سب الگ الگ نہیں کیا۔ ہماری بھی اطاعت، نبی کی بھی اطاعت، علی کی بھی اطاعت، اور اطاعت ایک طرح کی، کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے، بھائی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت پر اللہ کے دین کا دار و مدار ہے۔ معنی بتاتا جاؤں گا کہ امام کسے کہتے ہیں، ایک معنی بتا دوں اور معنی بتاؤں گا۔ امام آگے چلنے والا، شرط پیچھے قوم چلتی ہو، ہر ایک امام نہیں ہے، پیچھے چلنے والے ہوں، جو آگے چلے وہ امام۔ اور ابھی میں معنی بتا رہا ہوں، ایک اور معنی بتاتا ہوں۔ جب مکان بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے بنیاد کھدتی ہے، بنیاد مضبوط بنائی جاتی ہے، جب بنیاد اوپر اٹھتی ہے اس کے اوپر دیوار اٹھائی جاتی ہے۔ مزدور بہت سے ہوتے ہیں، مستری بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ایک کہلاتا ہے راج مستری، اس کے ڈائریکشن میں سب کام کرتے ہیں۔ یعنی دیوار اٹھانے میں بھی ایک ٹیم ہوتی ہے اور ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، لیکن اس ہیڈ کے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے، اس ڈوری میں ایک تکونا لوہا بندھا ہوتا ہے۔ اب وہ دیوار اٹھاتا جاتا ہے
اور اس ڈوری کو لٹکا کے دیکھتا ہے بنیاد سے ملا کے کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. اگر ذرا سے بھی کوئی اینٹ ادھر ادھر ہو گئی تو وہ اپنی ہتھوڑی سے الٹی طرف سے ٹھک 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 اینٹ کو اندر کیا, اور اگر ادھر نکل گئی تو ادھر سے ٹھک 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 ادھر لایا. کبھی مکان بنتے دیکھا نہیں آپ نے؟ وہ ڈوری چھت تک جائے گی جب تک دیوار کامل نہ ہو جائے. وہ ڈوری لٹکا لٹکا کے دیکھے گا اسکیل سے کہ دیوار کہیں سے ٹیڑھی تو نہیں ہو رہی. وہ ڈوری میں جو لوہا بندھا ہے جو بتا رہا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں, اگر نیچے سے ٹیڑھی ہو گئی اور اس کے بعد دیواریں اٹھ گئیں, چھت پڑ گئی, بلڈنگ بن گئی. بلڈنگ بن گئی. انگریزی میں کہتے ہیں بلڈنگ, عربی میں اسے کہتے ہیں دین. نہیں سمجھے؟ دین کے معنی ہے بلڈنگ. دین کے معنی ہے بلڈنگ. اور بلڈنگ کس چیز سے بنائی جا رہی ہے؟ اس ڈوری سے. اس ڈوری کو عربی میں کہتے ہیں ایمان. امام کا کام ہے کہ دین یعنی بلڈنگ ٹیڑھی نہ ہونے پائے. ارے امام وہ ہے, امام وہ ہے کہ جو دین کی عمارت کو سیدھا رکھتا ہے. تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ امام کا کام ہے کہ آواز دے امت کہ ہدایت چاہیے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ نکل پڑے. سارے مدینے والے پوچھ رہے تھے کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے؟ ہدایت طلب کی ہے, امت کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں. بڑے اولو العزم اس میں اصحاب کے بیٹے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی پیشانی پکڑ کے لٹک جائیں, دل چاہتا ہے آپ کو روک لیں, آپ مدینہ نہ چھوڑیے. حسین کہہ رہے تھے ہدایت طلب کی ہے, کہیں سے بھی ہدایت آئے گی ہم ہدایت کریں گے. بس فرق ہے, اب یہ فرق امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں وہ لوگ جانتے ہیں جو اپنے 12 اماموں کو سچے دل سے مانتے ہیں, وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ زندہ رہ کر ہدایت کرے. ہمارا امام زندہ ہو جب بھی ہادی, جملہ سننا, زندہ ہو جب بھی ہادی, چھپا ہوا ہو جب بھی ہادی, سر کٹ جائے جب بھی. اور تینوں دلیلیں دے دوں. امام موجود ہیں, ہدایت کر رہے ہیں. پردے میں ہیں, ہدایت کر رہے ہیں. سر کٹ گیا, ہدایت کر رہے ہیں. سر کٹ گیا, ہدایت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک, یہاں سے وہاں تک, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ امام کی. اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو امام نے ہدایات دیں. میں بتا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ کی سنی ہوئی ہیں. یہ پھر دوبارہ کیوں سن رہے ہیں؟ پچھلے سال بھی سنا تھا, اس سے پہلے سنا تھا, بچپن سے سن رہے ہیں, یہ عمر آ گئی سنتے, اور بار بار سنیں گے. ہاں پھر سنیں گے, ہاں پھر. کیوں 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 سنیں گے؟ بار بار کیوں سنیں گے؟ کیا جواب ہے؟ کتاب تو ایک ہی ہے, ہر سال رمضان میں تلاوت کریں. ارے ایک بار پڑھ لیا قرآن ختم ہو گیا, نہیں پھر پڑھو, پھر پڑھو, پھر پڑھو, پھر پڑھو. تو کتاب ایک ہی ہے اور بار بار پڑھو. تو ہاں امام بار بار سنو, پھر سنو, پھر سنو. دو ہی چیزیں تو چھوڑی ہیں, یا کتاب یا اہل بیت. یا کتاب پڑھو یا اہل بیت کو پڑھو. دونوں کو پڑھنا ہے, اور دونوں کو بار بار پڑھنا ہے, اور دونوں ذکر ایک ہی ہیں.
ذکر ایک ہی، کتاب اور اہل بیت الگ نہیں، ہم ہدایت کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا ہدایت لینا ہے تو لے لو، ہدایت لینا ہے، جسے ہدایت لینا تھی وہ ہدایت لیتے چلے، وہ ہدایت تک پہنچتے چلے۔ حبیب دور تھے قریب آ گئے، راستے میں ظہرقین مل گئے، ہدایت مل گئی، آ گئے۔ مسلم ابن اوسجا آ گئے، شبیب آ گئے، عابس آ گئے۔ اب وہ بھی راہ میں ملا جو پیاسا تھا، وہ بھی قریب آ گئے۔ چلتے جاتے ہیں، منزلیں طے ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ کا گھر یہ کہہ کر چھوڑا کہ حکم ملا ہے، ایک آواز آئی، آواز یہ آئی اور قیامت تک یہی رہے گا کہ شہید کا رتبہ حاجی سے افضل ہے، کہ شہید سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا سب سے بڑا رتبہ اللہ کے ہاں شہادت، شہید۔ ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم کو 5000 برس ہو گئے، اب تک بکرے کٹ رہے ہیں۔ یادگار منانی ہے شہادت کی، جبکہ وہ ہوئی بھی نہیں، ہوئی نہیں، بچ گئے۔ شہادت نہیں ہوئی حضرت اسماعیل کی، صرف شبی بنائی تھی، تو شبی کی یادگار اتنی، تو جب شہید ہو جائیں تو اس کی شبی کیسی ہوگی؟ اس کا نام محرم ہے۔ بقرعید ایک دن، محرم 2 مہینے، اس لیے کہ وہ ذکر مختصر ہے، یہ ذکر طویل ہے۔ وہ ایک خواب تھا اور اس کی تعبیر، یہ بھی ایک خواب تھا لیکن اس کی تعبیر اتنی طویل ہے کہ قیامت پر بھی ختم نہیں ہوگی۔ حسین خواب، یہ بھی خواب تھا کہ جا کے نبی کی قبر پہ پوری رات عبادت کی تھی، نانا سے باتیں کر رہے تھے، اور پھر یہ کہا نانا زمانے نے بڑا پریشان کیا، اپنی تربت میں مجھے چھپا لو، اپنی تربت میں مجھے چھپا لو۔ تو دوڑتے ہوئے چلے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹنے کے لیے دوڑ رہا ہو۔ آ کے سر ماں کے قبر پہ رکھ دیا، رخسار رکھ دیا۔ قبر سے آواز آئی میرے لال۔ ماں کو چین نہیں، جہاں جہاں تم جاؤ گے ماں ساتھ چلے گی، جہاں جہاں تم جاؤ گے ماں ساتھ چلے گی۔ اور پھر ایک اور آواز آئی اے حسین ذرا عباس کو بلاؤ۔ مڑ کر کا عباس، ماں بلا رہی ہے۔ عباس ادب سے آئے اور اپنا سر زہرا کے قبر کے پائے جھکا دیا، ادب کا مقام۔ اور پھر آواز آئی کہ شکم غیر سے ہو عباس، لیکن میرے بیٹے ہو، اور میں نے تمہیں اپنا بیٹا اس لیے بنایا ہے کہ میں نے حسین کو بڑے نازوں سے پالا ہے۔ اب عباس میرا حسین تیرے حوالے، تیرے حوالے۔ کل محرم کا چاند آپ دیکھ چکے، آج محرم کی پہلی دن گزر چکا، شب شروع ہوئی اور آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس، عزا خانوں کے دروازے کھل گئے، عزا کی رونقیں بڑھ گئیں۔
اب آپ 10 دن بس رات رات نہیں اور دن دن نہیں، کھانا پانی کسی چیز کا ہوش آپ کو نہیں یہ ہے مودت کے معنی، یہ ہیں محبت کے معنی۔ اب کس کو ہوش رہے گا؟ اس لیے کہ حسین گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، سواریاں تیار ہو رہی ہیں، قناتیں لگی ہوئی ہیں، اونٹوں پر اماریاں کسی ہوئی ہیں، بیبیاں گھر سے چادریں اوڑھ اوڑھ کر نکل رہی ہیں، کوئی زہرا کی بیٹیوں پہ مصیبت کے دن آ گئے ہیں، ناکے بٹھائے جا رہے ہیں، اماریوں میں بیبیوں کو سوار کیا جا رہا ہے۔ راوی حیران ہو اور پریشان ہے کہ ایک ناکا آیا اور ایک بیوی سوار ہو گئی، دوسرا ناکا آیا اور بیوی سوار ہو گئی، لیکن آخر میں ایک شور سا ہوا، ہماری کے پردے ہلنے لگے، قناتیں ہلنے لگیں، نوجوان ادھر سے ادھر کمر میں تلواریں لگائے تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ راوی حیران ہوتا ہے، دروازہ عصمت سرا کا کھلتا ہے، بلند قامت بی بی چادر اوڑھے ہوئے باہر آتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کسی بچی کو گود میں لیے ہوئے آ رہی۔ کون؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اتنا انتظام کیوں ہے؟ ناکا بٹھایا گیا ہے، ہماری کا پردہ اون و محمد نے ہٹایا ہے، ایک بھائی نے پردہ ہٹایا ہے، دوسرے بھائی نے بی بی کی نالینیں سنبھال کر سینے سے لگایا ہے، ایک بازو علی اکبر نے تھاما ہے، دوسرا بازو حسین نے تھاما ہے۔ عباس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، عباس کے گھٹنوں پہ بی بی نے قدم رکھا ہے، علی اکبر اور حسین نے ہماری میں سوار۔ ارے یہ کون؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ یہ ہے پردے کا اہتمام۔ تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے گھر میں جیسا پردے کا اہتمام تھا، 28 رجب کو ایسا سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اتنے اہتمام سے حضرت زینب کو علی اکبر، قاسم اور محمد، عباس، خود حسین۔ اللہ اکبر۔ لو آخری جملے سن لو اور پھر گریہ بھی کرنا اور نوحہ بھی سن لینا، اور ماتم کرتے ہوئے تعزیت کرتے ہوئے پھر دوسری مجلس میں چلے جانا۔ اسی طرح دن گزریں گے یہ تمہارے۔ آخری جملے سن لو۔ جب پہلی بار میں بی بی زینب کے روضے پہ گیا تو ہوٹل سے جا کر پہلے کافی دیر زری کے سامنے بیٹھا رہتا، پہلی زیارت تھی، اس کے بعد تو پھر زیارتیں ہوئیں، لیکن پہلی بار دیکھا کچھ ریک لگے ہیں، اس پہ زیارتوں کی کتابیں رکھی ہیں۔ پھر میں نے ایک کتاب اٹھا لی، وہیں شام کی چھپی ہوئی تھیں، کچھ کتابیں ایران کی چھپی تھیں۔ میں نے زیارت کو دیکھا، عربی میں زیارت لکھی تھی، نیچے ترجمہ فارسی میں تھا۔ زیارت پڑھتے پڑھتے میں زیارت بھی پڑھتا جاتا تھا، پھر رک کر ترجمہ دیکھتا تھا کہ یہ زیارت میں کیا کہا گیا۔ پڑھتا تھا، مجلس میں پڑھتا تھا، لکھنؤ کے ذاکروں کو بھی سنا تھا، لیکن یہ حیران ہوتا تھا کہ یہ روایت میر انیس نے بھی نظم کی ہے، کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزری۔ حیران ہوتا تھا، اتنی مشہور روایت۔ پڑھتے پڑھتے ایک بار ترجمہ جو پڑھا تو وہی تھا جو میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ یہ روایت کتاب کی نہیں ہے، یہ تو امام صادق نے جو زیارت حضرت زینب کی لکھوائی ہے، اس میں امام نے یہ جملے کہیں، یعنی یہ زیارت کے جملے ہیں جو مجلس میں پڑھے جاتے ہیں۔ بس اسی پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بار میں نے وہ جملے پھر پڑھے اور پھر پڑھے، اور پھر
حضرت زینب کی زری کو دیکھا، پھر زیارت کا وہ ٹکڑا پڑھا اور پھر ترجمہ پڑھا، اور وہ سن لو کیا ہے۔ اوپر لکھا تھا کہ جب حضرت زینب 28 رجب کو چلنے لگیں مدینے سے تو بڑے اہتمام کے ساتھ، امام فرما رہے ہیں آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اماری میں سوار کیا گیا، بہت اہتمام کے ساتھ سوار کیا گیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہائے مگر جب 11 محرم کو آپ کے ہاتھ باندھے گئے اور ناقہ اشقیاء لے کر آئے اور حکم دیا کہ اس ناقے پہ بٹھایا جائے گا، تو زیارت میں لکھا ہے جب چاہے پڑھنا کہ جب حضرت زینب کو حکم ملا کہ ناقے پہ بٹھایا جائے گا تو فرات کا رخ کیا کہ غیرت دار میرے بھیا 28 رجب کو پردے میں لے کے آئے، عباس آؤ زینب جا رہی ہے، بازو پکڑ کے زینب کو سوار۔ ماتب حسین حسین